یو چیپ انسان، میں تمہیں بہت اچھا سمجھتی تھی لیکن تم بہت کریپی نکلے، زارا نے جرجری لی۔ انورل کی جگہ زارا کو دیکھ کر رئیس کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے بے رحمی سے اس کا گریبان دبوچنا شروع کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری نورا کی جگہ لینے کی؟ اور مجھ پر ہاتھ اٹھانے والوں کے ہاتھ سلامت نہیں رکھتا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا گلا دباتا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ مروڑنے لگا۔ تکلیف سے زارا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ گڑ گڑانے لگی۔ چھوڑو، چھوڑو، وہ بمشکل بول پا رہی تھی۔ جب وہ مرنے کے دہانے پر پہنچ گئی تب رئیس نے اسے آزاد کیا۔ وہ زور زور سے کھانستی ہوئی نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ رئیس غصے میں روم کی تمام چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے لگا، جبکہ زارا پاس پڑی واٹر بوٹل سے اپنا گلا خشک کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ہمت کر کے اٹھی تھی۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا نکلے رئیس سکندر، اس لیے تم پر انورل تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ زارا کی بات پر وہ بھڑک کر اسے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پھر بولنے لگی۔ الیکشنز قریب ہے رئیس، تمہاری ایک غلطی تمہاری ہاتھوں بنائی گئی اس بلند دیوار کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ میں بھی کوئی عام لڑکی نہیں، ملک کی مشہور بزنس وومن ہوں، اس لیے سوچ سمجھ کر کام لو۔ رئیس نے کہکا لگایا اور بنا سوچے زارا کے پاؤں پر گولی چلا دی۔ زارا کی دل خراش چیخ گونجی اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے دھمکی دینے والے بالکل پسند نہیں ہیں۔ جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر پاؤ گے، میں فوراً انہیں یہ کر کے دکھاتا ہوں، اسی لیے اوقات میں رہو۔ اس دنیا میں رئیس صرف اپنی نورا کی بدتمیزی برداشت کر سکتا ہے، باقی کسی نے جرت کی تو سیدھا قبر میں پہنچا دوں گا۔ اب یہ بتاؤ تم یہاں کیسے آئی ہو؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ اب کی بار اس کی سبز آنکھوں میں وحشت دیکھ کر زارا کو سچ میں خوف محسوس ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا، تمہارے گھٹیا گارڈز نے مجھے کڈنیپ کر کے یہاں پر لائے ہیں، وہ درد سے روتی بولی تھی۔ اس کا مطلب کل تم نورا کی گاڑی میں دورانی مینشن سے نکلی، وہ بھی اتنی رات کو؟ اب کیا میرے فرشتوں نے آ کر بتایا تھا کہ انورل کی گاڑی میں جانے سے تمہارے گارڈ مجھے انورل سمجھ کر بیٹھ جائیں گے؟ زارا غصے سے چلائی تھی۔ بے وقوف لڑکی، اتنی رات تک تم وہاں تھی؟ بے وقوف لڑکی، اتنی رات تک تم وہاں کیوں تھی؟ اور تمہاری اپنی گاڑی نہیں تھی جو تم انورل کی گاڑی میں باہر نکلی؟ رئیس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو جان سے مار دے جس نے اس کا پورا پلان فلاپ کر دیا تھا۔ میں کل شام ہانیہ آنٹی سے ملنے دورانی مینشن پہنچی۔ جب نیچے پورا معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا میں گیسٹ روم میں موجود تھی، کیونکہ ہانیہ آنٹی چاہتی تھی کہ ارزل مجھے وہاں دیکھ کر کوئی بدتمیزی نہیں کرے۔ پھر تمہاری نکاح کی بات فائنل ہونے پر ہانیہ آنٹی گیسٹ روم میں آئی اور ہم لوگوں نے کافی دیر سوچ کر ایک پلان بنایا تاکہ آج تمہارے اور انورل کے نکاح کے ساتھ ساتھ میرا اور ارزل کا بھی نکاح ہو جائے۔ پلان ڈسکس کرتے کرتے کافی لیٹ ہو گئی۔ میرے گھر سے کالز آ رہی تھی، میں جلد از جلد وہاں سے نکلی۔ زارا نے سسکتے بتانا شروع کیا۔ میں گیراج میں گئی مگر وہاں اتنا رش تھا کہ میری گاڑی سب سے پیچھے دبی ہوئی تھی۔ میرے آگے دو بڑی سوئکس کھڑی تھی اور ان کے بالکل آگے انورل کی گاڑی کھڑی تھی۔ انٹرنس بلاک تھا۔ رئیس چابیاں وہاں کے سٹینڈ پر لٹک رہی تھی۔ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا، میں نے سوچا نورا تو سو گئی ہے، اس کی گاڑی آگے کھڑی ہے اور راستہ صاف ہے، میں بس اس کی چابی اٹھائی اور نکل گئی۔ میں نے سوچا تھا گھر جا کر ڈرائیور کو صبح صبح بھیج دوں گی جو میری گاڑی لے آئے گا اور نورا کی کار واپس لے جائے گا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ باہر تمہارے درندے میرا نہیں نورا کا انتظار کر رہے ہیں۔ تم نے سب برباد کر دیا، ورنہ آج میرا اور ارزل کا نکاح ہو جاتا۔ تم جیسا بے صبرے اور بے وقوف انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جب تمہارا نکاح آج اس کے ساتھ ہونے ہی والا تھا تو تمہیں اسے کڈنیپ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ درد سے اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ رئیس نے اس کا جبڑا بھینچا۔ میرے سامنے آواز نیچی رکھو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ انورل آسانی سے نکاح کے لیے مان جائے گی اور اس کے بھائی اس کی خواہش کے خلاف اسے زبردستی کریں گے؟ نہیں، وہ بازی پلٹنے میں زیادہ وقت نہیں لیتے، اسی لیے میں نے سوچا انورل کے تمام راستے بند کر کے اسے مجھ سے نکاح کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ میں جانتا تھا جب وہ نکاح کا سنے گی تو اس کے جذباتی طبیعت کے مطابق وہ گھر سے ضرور بھاگنے کی کوشش کرے گی یا اس کے عاشق سے ملنے جائے گی۔ اسی لیے میں نے سب سے پہلے میرے کچھ آدمیوں کو الرٹ کر دیا کہ اگر رات میں اس کی گاڑی باہر نکلی تو اسے وہیں سے اٹھا کر لے آنا۔ لیکن تم گھٹیا لڑکی نے میرا پورا پلان پر پانی پھیر دیا۔ وہ غصے میں اپنے ریوالور کو اوپر اٹھا کر 2-3 فائر کرتا اپنا غصہ کنٹرول کرنا چاہتا تھا، جبکہ ڈر اور تکلیف کے مارے اب زارا بے ہوش ہو گئی تھی۔ رئیس نے غصے میں ریوالور ٹیبل پر دے ماری۔ زارا بے ہوش زمین پر پڑی تھی، اس کے پاؤں سے نکلتا خون اب قالین کو گیلا کر رہا تھا۔ رئیس نے اپنے پی اے فرحان کو بلایا
جو باہر فائرنگ کی آواز سن کر پہلے دروازے پر کھڑا کانپ رہا تھا۔ اسے اٹھاؤ، اس کی پٹی کرواؤ اور ہوش پر آنے پر اس کے گھر کے سامنے پھینک دو۔ میں نہیں چاہتا یہ مر جائے۔ اور ان سب نکموں کو بلاؤ، آج میرے ہاتھوں ان کی خیر نہیں ہے، رئیس نے برفیلے لہجے میں کہا۔ فرحان نے جلدی سے گارڈز کو اشارہ کیا کہ وہ زارا کو وہاں سے لے جائیں۔ رئیس کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ فرحان ڈرتا ڈرتا اس تک پہنچا تھا۔ سر برا نہ مانو تو میں ایک بات کہوں، جس پر وہ بس ہنکارا تھا۔ سر اس میں ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے، وہ بس آپ کے حکم کی تکمیل کر رہے تھے۔ زارا میم اور نورا میم دونوں بزنس وومن ہیں اور ان کے مطابق دونوں کا حلیہ لگ بھگ ایک جیسا تھا، اور زارا میم نے ماسک لگایا ہوا تھا۔ ابھی فرحان مزید کچھ بولتا کہ رئیس داڑھا تھا۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ اس میں میری غلطی ہے؟ نہیں سر، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ نہیں سر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پہلے ایسے تھے۔ آپ بھول گئے ہیں آپ رئیس کو، جو ایک شاطر کھلاڑی تھا، جو دشمنوں کو ایسے مات دیتا تھا کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے۔ وہ اپنے ٹھنڈے دماغ سے ہر جنگ جیتتا آیا ہے۔ وہ ایک ماسٹر مائنڈ تھا جو دشمنوں کو سمجھنے سے پہلے انہیں اپنے جال میں پھنسا دیتا تھا۔ لیکن جب سے نورا میم امریکہ سے واپس آئی ہیں، آپ بدل گئے ہیں سر۔ آپ کا وہ سیاست دان والا دماغ کہیں اندر جا سویا ہے۔ آپ جذباتی ہو گئے ہیں، غصے اور ضد میں غلط فیصلے اور قدم اٹھا رہے ہیں۔ میں آپ کا پی اے اور آپ کا وفادار ہوں سر۔ میں نہیں چاہتا آپ جذباتی طبیعت سے غلطی پر غلطی کریں اور دشمنوں کو اپنی تباہی کا موقع دیں۔ مجھے آپ ہارتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے سر۔ مجھے وہ 6 سال پہلے والا رئیس واپس چاہیے جو دل سے نہیں دماغ سے چلتا تھا۔ فرحان یہ کہہ کر روم سے نکل چکا تھا اور رئیس خاموش سوچوں میں گم تھا۔ اس نے جا کر اپنا فون آن کیا، جو یہاں آنے سے پہلے سوئچ آف کر دیا تھا تاکہ کوئی لوکیشن ٹریس نہ کر سکے۔ فون آن ہوتے ہی شازم دورانی اور ہانیہ کی بے شمار مسڈ کال دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اگر زارا یہاں ہے تو انورل دورانی مینشن میں ہوگی، اور میرا نکاح۔ رئیس فوراً سے باہر نکلا۔ اسے اب جلد از جلد دورانی مینشن پہنچنا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے غلیظ ہاتھوں سے میری پرنسس کو چھونے کی؟ اوقات بھول گئے ہو کیا؟ اپنی بیٹی کی نازک کلائی پر اس جانور کی گرفت دیکھ کر ہانیہ غصے سے بھڑک اٹھی تھی اور انورل کا ہاتھ چھڑوانے آگے بڑھی، جب ارسم نے انہیں انگلی کے اشارے سے وارن کرتے وہیں پر روک دیا تھا۔ ہانیہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن ارسم نے انورل کی کلائی ابھی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ دور رہ کر بات کرو چال باز عورت، مجھے بھی تم جیسے لوگوں کو چھونا پسند نہیں ہے، اسی لیے تم اپنی اوقات بھولو نہیں اور اپنی شکل لے کر گم ہو جاؤ۔ وہ پرسکون انداز میں ہانیہ کو سلگا گیا تھا۔ واٹ آر ربش! کون ہو تم؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری موم سے بدتمیزی کرنے کی؟ ارزل کو اپنی ماں کے ساتھ اس شخص کی بدتمیزی پسند نہیں آئی۔ وہ فوراً سے اس تک پہنچا۔ چھوڑو میری بہن کا ہاتھ۔ ارزل اپنی سرد آئس بلو آنکھوں سے اس شخص کے ہاتھوں پر گاڑے ہوئے گرجا تھا۔ میں تب تک یہ ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تمہاری بہن خود مجھے چھوڑنے کو نہیں کہے گی۔ ارسم کا لہجہ ابھی بھی پرسکون تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں دیکھ کر ارزل کو کسی کی یاد آئی تھی جس کی سوچوں سے بھی اسے اب نفرت تھی۔ نورا، ارزل نے سخت لہجے میں کہا، اسے اپنا ہاتھ چھڑواؤ اور میرے پاس آؤ۔ انورل نے دھیرے سے اپنی کلائی ارسم کی گرفت سے نکالی۔ ایک پل کے لیے ارسم کی آنکھوں میں حیرانگی ابھری۔ ہانیہ کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی، مگر اگلے ہی لمحے انورل نے خود اپنا بازو ارسم کے بازو میں ڈال دیا اور اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی تھی۔ بھائی کو یہ نہ لگے کہ تم میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہو۔ ہانیہ کے چہرے کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی، اور ارسم وہ ایک بار پھر سے اس لڑکی کے عمل پر اندر ہی اندر لاجواب رہ گیا۔ ارزل، آریش، شازم اور گھر کے باقی بڑے انورل کی اس دلیر حرکت پر سخت ناراض تھے۔ صرف دلارا تھی جو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ ہینڈسم، ہاٹ اور ڈینجرس آدمی جسے دیکھ کر کسی کی بھی پہلی نظر میں محبت ہو جائے، وہ اس کا جیجو بننے والا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو پرنسس؟ ارزل کی آواز اب برف کی طرح ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ بھائی، انورل کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آئی ایم سوری، میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتی، لیکن میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس نے ارسم کا بازو اور مضبوطی سے پکڑا۔ کل بھی میں نے ڈیڈ کو سمجھایا تھا، یہاں تک کہ اس کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ یہاں تک کہا کہ اس کے بغیر میں مر جاؤں گی، لیکن کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ یہ کسوا پھوپھو کا بیٹا ہے۔ ارزل کو لگا جیسے دورانی مینشن کی چھت اس کے سر پر گر گئی ہو۔ یادوں کا سلسلہ گھوما اور غصے کی لہر رگوں میں دوڑنے لگی۔ اس نے انورل کو ارسم سے دور کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ پاگل ہو گئی ہو نورا؟ تم ان لوگوں پر یقین کرنا چاہتی ہو جبکہ ان کی پوری فیملی کی بنیاد دھوکے پر ختم ہو جاتی ہے۔ جانتی ہو اس شخص کی بہن نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ آریش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نورا پرنسس، جذباتی مت ہو سکتا ہے کہ تم صرف اس کی پرسنالٹی اور لک سے متاثر ہوئی ہو،
اس نے ارسم کو سر نگاہوں سے دیکھا۔ ہمارا اور اس کا سٹینڈرڈ الگ ہے۔ تم ایک پرنسس کی طرح پلی بڑی ہو، جو چاہے ہم نے تمہارے قدموں میں رکھا، جو چاہا ہم نے وہ تمہارے قدموں میں رکھا۔ یہ آدمی تمہیں وہ زندگی نہیں دے پائے گا۔ بالکل صحیح، ہانیہ فوراً سے بول اٹھی۔ سڑکوں پر پلنے والا جیل کی سلاخیں دیکھ کر آیا ہوا یہ قاتل میری پرنسس کے خواب دیکھتا ہے۔ 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں اور میری بیٹی چاہیے۔ اس نے غصے سے ارزل اور آریش کو دیکھا۔ اجو، رشی، اسے دھکے دے کر باہر نکال دو۔ ہانیہ نے زبردستی انورل کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر لے جانے لگی، مگر انورل نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بھاگ کر دوبارہ سے ارسم کے پاس چلی گئی۔ اس بار اس نے صرف اس کا بازو نہیں پکڑا، بلکہ اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اس کے ساتھ جینا بھی منظور ہے اور مرنا بھی، دو ٹوک اور بے خوف اس نے کہا۔ ارزل اور آریش دونوں کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے، شازم دورانی خود آگے بڑھے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ارسم، ان کا لہجہ سخت تھا، اپنا وعدہ نبھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے آپ سے پہلے انورل کو یہاں لانے کا وعدہ کیا تھا، ارسم نے پرسکون انداز میں جواب دیا، لیکن اس کی شادی رئیس سے ہونے دوں گا یہ کب کہا؟ ارسم، ارسم، شازم نے گہری سانس لی۔ وہی غلطی دوبارہ مت دہراؤ جو تمہارے باپ نے کی تھی۔ ارسم کی آنکھوں میں ہلکی سی سرد مسکراہٹ ابھری۔ غلطی تو میں تب کرتا جب انو کو بھگا کر چپکے سے نکاح کرتا۔ میں سیدھا شازم کی آنکھوں وہ سیدھا شازم کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا، میں اپنے باپ کی طرح بزدل نہیں ہوں، اس لیے آج آپ سب کے سامنے کھڑا ہوں۔ شازم کچھ پل اسے دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے پوچھا، کیا تم میری بیٹی سے محبت کرتے ہو؟ وہ مجھ سے کرتی ہے۔ میں اس کے بارے میں نہیں، تمہارے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ ارسم نے ایک نظر انورل کو دیکھا، اپنی ماں کے جوڑے اور زیور میں سجی ہوئی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی نمی اتری۔ اس میں سوال کا جواب تو آپ کو اپنی بیٹی کو دیکھ کر مل جانا چاہیے، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ محبت کا دعویٰ وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں ثبوت دینے پڑتے ہیں۔ میں باتوں سے نہیں اپنے عمل سے محبت ظاہر کرتا ہوں۔ روم میں گہرا سناٹا چھا گیا، مگر ارسل ابھی نہیں مانا۔ نورا، میری بات سمجھو۔ اس نے بچوں کی طرح اس کا چہرہ تھاما۔ میں خود اس فیز سے گزر چکا ہوں۔ میں ابھی تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کے بغیر نہیں جی سکتی، لیکن بعد میں یہی لوگ تمہارا دل اتنا توڑیں گے کہ انسان خود کو پہچاننا بھول جاتا ہے۔ اب کی بار ارسم کی برداشت ختم ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می مائی ڈیئر، بڑے سالے صاحب، اس کی آواز میں زہر بھری شرافت تھی۔ کسی پر الزام لگانے سے پہلے اپنے ارد گرد ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ ارزل فوراً سے اس کے سامنے آ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب یہ ہے، ارسم کی نظر سیدھا ہانیہ پر ٹک گئی۔ تم ماہنور کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو، مگر افسوس تم اسے کبھی سمجھ نہیں پائے۔ ارزل نے جھٹکے سے اس کا کالر پکڑ لیا۔ محبت پر لیکچر دینے والے تم کون ہوتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ میں نے تمہاری بہن سے پہلی نظر میں محبت کی، اس کے لیے اپنی ماں تک کے خلاف گیا۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ اور بدلے میں اس نے کیا کیا؟ دھوکا؟ اس نے میرے پیسوں سے محبت کی اور عین شادی کے دن بڑی رقم لے کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ ارسم نے اس کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، افسوس تھا، جس میں محبت اور اعتبار نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے بولا، جس میں محبت جس محبت میں اعتبار نہ ہو، وہ دھیرے سے بولا، وہ محبت نہیں ہوتی۔ اس نے ایک پل رک کر ارزل کو دیکھا۔ میری بہن تم جتنی محبت کرتی ہے میری بہن تم سے جتنی محبت کرتی ہے، کاش اس کا آدھا یقین بھی تم اس پر کر لیتے۔ جسٹ شٹ اپ، ارزل دھاڑا تھا۔ تمہاری بہن میری محبت کے لائق ہی نہیں تھی۔ ارسم ہنس پڑا، ایک ٹھنڈا بے حس کہا، یہ بات تم اپنی ماں سے پوچھو، جاؤ، دراصل وہ تمہیں اچھے سے سمجھائیں گی کہ کون کس کے لائق ہے اور کون گناہ گار ہے۔ ارسم کی نگاہیں اب ہانیہ پر تھی، جو بری طرح سے سٹ پٹائی تھی۔ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکلو، میں صرف اپنی بہن کا لحاظ کر رہا ہوں۔ ارزل گرجا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، لیکن تمہاری بہن کے ساتھ وہ نہیں جائے گی، میں ابھی پولیس بلوا رہی ہوں، ہانیہ نے چلا کر کہا۔ ہاں ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے ہانیہ آنٹی، پولیس کو آنا ہی چاہیے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ فراڈ، اٹیمپٹ ٹو مرڈر اور کڈنیپنگ، آخر کون سے کیس میں آپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ کیا بکواس ہے موم؟ ارزا کا رخ اب اپنی ماں کی جانب تھا، جو پینک ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں بیٹا، یہ بھی اپنی بہن کی طرح مکار اور دھوکے باز ہے۔ ہماری پرنسس کو پھنسا لیا ہے اور اب ہمارے خلاف چالیں چل رہا ہے۔ میں نے سوچا آپ کو ایک موقع دے دوں تاکہ آپ اپنی غلطی مان کر سب کے سامنے معافی مانگے اور اپنا جرم خود اپنے بیٹے کے سامنے قبول کرے، پر آپ ٹھہری وہی جھوٹی اور چال باز عورت۔ اب تو آپ کا بیٹا بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ ہانیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اجو،
वो घबरा कर बोली, इसकी बातों में मत आना। चैलेंज? अरसम ने बात काटी। अगर मैंने अपनी बहन को तुम्हारे सामने बेकसूर साबित कर दिया तो आज और इसी वक्त तुम अनुरल का निकाह मेरे साथ करवाओगे। रूम में सन्नाटा छा गया। और अगर तुम झूठे निकले, अर्जल की आइस ब्लू आंखें खतरनाक हुई थी, तो मैं तुम्हें यहीं दफन कर दूंगा। अरसम के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। खुद को दफनाने का मौका नहीं दोगे? वो अर्जल और फिर आरेश को देखकर बोला। बल्कि तुम दोनों को बड़े और छोटे साले बनने की तैयारी करनी चाहिए। इसने पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकाली और अर्जल के हाथ पर रख दी। प्रोजेक्टर, लैपटॉप, टीवी जो भी है लगा दो। इसकी सुरमई आंखों में अब खामोश तूफान था। चलो मूवी एंजॉय करते हैं। वो अनुरल का हाथ पकड़े सोफे पर बैठ गया। यहाँ पर एपिसोड 25 खत्म होती है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको नॉवल कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।